خالق کائنات کا اعلان، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اپنا ایمان، اپنا ضمیر، اپنا قرآن، اپنی قبر، اپنا حشر اپنے کندھے کے اوپر رکھو۔ دنیا کچھ دین کی ہے، اب سب کو اسی روز اجل کا، اسی کی طرف جانا ہے۔ جانے سے پہلے دنیا میں اس کی تیاری کر لو، کیونکہ قبر میں، حشر میں کوئی کسی کا نہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ رب العالمین میرا تیرا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اس پر عمل کر لے، میں تیرا ایمان کے اوپر میں تیرا خاتمہ کر دوں گا۔ کسی کی موت کی خبر آتی ہے، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے اعلان کے ذریعے ہو، کسی مسلمان کو خبر پڑتی ہے کہ فلاں انسان کا انتقال ہو گیا، تو ہماری زبان کے اوپر سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جوڑ سے پڑھ دو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ربوبیت کی قسم کہ تو نے میرے بندے کے موت کے اوپر میرا کلام پڑھا ہے۔ یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، دوسرے سپارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرا کلام پڑھا ہے، میری خدائی کی قسم جب تیری موت آئے گی تیرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا۔ آج ان چیزوں کو ہم بھول چکے ہیں، قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ قرآن کو مد نظر رکھو، سامنے رکھو۔ اور دوسری ایک بات میں عرض کر دوں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ قرآن اللہ کے رسول سرور کونین احمد مصطفیٰ، سب مل کے کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے امتی دنیا میں یہ اعلان کر کے چلا جا، میرے گھر میں بھی بچے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے بولو یار، بچے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، میرے تیرے گھر میں اعلان کر دو کہ جب میری موت ہو جائے پورے نیترنگ کو بلانا، کوئی واندہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ چھوٹا سا بچہ جو 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، جب میرا جنازہ چلے اس کو بھی گود میں اٹھا کر قبرستان میں لے آنا۔ قرآن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ قرآن کا مرتبہ کیا ہے۔ آج اسی قرآن کو میں نے تم نے بھلا دیا۔ رمضان آتی ہے، قرآن یاد آتا ہے، کسی کی میت ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، قرآن یاد آتا ہے، کسی کا آخری وقت ہے یاسین شریف پڑھنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ تو یا اسی کے لیے قرآن رہ گیا تھا؟ تیرے لیے قرآن کی کوئی عظمت نہیں، تجھے مرنا نہیں قرآن کے لیے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قرآن باقی ہے قیامت نہیں آئے گی، اور جس دن قرآن اٹھ گیا سمجھ لو اب قیامت کی تیاری کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ 60 برس کے بچے کو لے کر قبرستان میں چلا، جب تدفین ہو جائے، قبر تیار ہو جائے،
سب لوگ فاتحہ درود کر کے قبرستان سے نکل جائے، یہ چھوٹے سے بچے کو میری قبر کے سلانے کے اوپر کھڑا کر دینا اور بچے کو کہنا کہ پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ پوری بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس سے پہلے خدا اس کی مغفرت کر دے گا۔ یہ قرآن کی شروعات کا اتنا بڑا فلسفہ ہے تو پورے قرآن میں کتنی عظمت ہو۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جانے سے پہلے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، توبہ۔ موت کب آگے کھڑی ہو جائے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اجل کی رسی کٹ جائے گی خدا کی قسم کسی کو خبر نہیں پڑے گی۔ پھر لوگ کہیں گے یار ابھی تو یہ مسجد سے نکلا۔ ارے بھائی مسجد سے نکلا یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن اس کی موت آ گئی کوئی کیا کرے؟ اور ایسی موت مانگو جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اپنے گناہوں کو مت دیکھو، خدا کی رحیمی کو دیکھو۔ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن ہمارے گناہوں سے زیادہ اللہ کی رحمت بڑھ رہی ہے۔ قرآن سنانے لگا وہ 21واں سپارہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، 61 سالی بری بنی اسرائیل کے زمانے کے اندر دشکال پڑا، قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، یہ اللہ کے نبی دعا کر دو، بارش نہیں ہے، قحط ہے، دشکال ہے، اللہ ہمارے اوپر رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے۔ اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے۔ ابھی ایک اشارہ میں کر دوں خدا کی خدائی کیا ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اعلان ہوا تھا ہماچل کے اندر کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نکل جاؤ 30 دن کے اندر۔ ابھی تو 17 ہی روز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ خدا کے عذاب کے انداز الگ الگ ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عذاب کا انداز اتنا نرالا ہے، انسان تندرست ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کروڑوں پتی ہے، ابجوں پتی ہے، لیکن میں جس سے ناراض ہوتا ہوں نا اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، میرے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قوم بنی اسرائیل چلی آئی دعا کے لیے، ایک جماعت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہ العالمین یہ میری قوم آئی ہے بارش کے لیے، دشکال پڑا ہے، قحط پڑا ہے، بارش مانگ رہی ہے، تیرے رحم و کرم کی بارش عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جتنے بھی لوگ تمہاری جماعت میں شامل ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے میرا نام نہیں لیا، اس کو محفل سے نکال دو، میرے رحم و کرم کی بارش آ جائے گی۔ سننا برابر، اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا اللہ رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے گا، لیکن یہ جو جماعت لے کر میں بیٹھا ہوں ان جماعت میں ایک انسان ایسا ہے
جس نے 40 سال سے اللہ کا نام نہیں لیا وہ جماعت میں سے باہر نکل جائے۔ شرم کی بات ہے نا بھائی؟ ارے بولو، اتنی بڑی جماعت میں کسی کو میں کہہ دوں کہ بھائی تو مسجد سے باہر نکل جا، کیا گناہ کیا ہے؟ وہ شرمندہ ہوگا۔ اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جس نے 40 سال سے اللہ کا نام نہیں لیا وہ دل ہی دل میں رونے لگا، یا الہ العالمین یہ تو میری عزت کا سوال ہے، میں اگر نکل گیا یہ قوم دیکھے گی تو میری بن مٹھی کھل جائے گی کہ میں ہی ہوں گنہگار کہ جس نے 40 برس سے خدا کا نام نہیں لیا۔ یا الہ العالمین میں تو گنہگار ہوں، تو غفور الرحیم ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یا الہ العالمین میری لاج رکھ لے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا اور ہمیشہ تیری یاد کے اندر مشغول رہوں گا۔ یا الہ العالمین تیری رحم و کرم سے معاف کر دے۔ جم بارش ہونے لگی، لوگ خوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا میری جماعت میں سے کوئی نہیں نکلا، وہ جو گنہگار تو کہہ رہا تھا وہ تو اسی جماعت میں ہے ابھی، یہ بارش کیسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی ہے، اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی ہے، اور یہ جو بارش میں نے برسائی ہے اسی کے صدقے میں برسائی ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی زندگی باقی ہے، جوانی ہے۔ آج گاڑی بنگلے کے اوپر فخر مت کر، عاجزی کر، انکساری کر، خدا کا شکر ادا کر اور توبہ کر لے مرنے سے پہلے، پھر کبھی وقت ایسا نہیں آئے گا۔ اور گناہ کو گناہ سمجھو، اللہ فرماتا ہے جس نے گناہ کو گناہ سمجھا وہ مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ جانے والا مہینہ بھی قربانی کا ہے، آنے والا مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ یہاں مال کی قربانی، آنے والے مہینے میں جان کی قربانی۔ یہ قربانیوں کے مہینے کے اندر ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کی عزت کر لو۔ عظمت خدا، عظمت رسول کو ہر وقت سامنے رکھو، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق نصیب کرے گا۔ اور اخیر میں ایک بات میں عرض کر دوں، جب نبی کا نام آیا ہے، نبی کی محبت کی ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس دیار پاک کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ وہ مقدس مدینہ ہے کہ جہاں جانے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ میرے مہمان کا پہرا دیتا ہے۔ خیر، اب میری سناؤں کہ جب میں گیا مدینہ المنورہ کے اندر، بہت سمجھنے کی بات ہے، عظمت کی بات ہے کہ مدینہ کون سا شہر ہے۔ آج ہم نبی کے نام کے اوپر بھی درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ ارے اتنی محبت سے پڑھو کہ مدینے والا راضی ہو جائے، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو ہماری میدان محشر میں کامیابی۔ مدینہ المنورہ میں جب گیا میں جنت البقیع کے اندر، میرے خود کی بات کرتا ہوں، تو وہاں جو قبر کھودنے والا تھا وہ پاکستانی تھا۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے سلام کا جواب بھی دیا کہ وعلیکم السلام۔
میں نے کہا حضرت آپ کہاں سے ہو، میری زبان سمجھتے ہو؟ تو کہا ہاں میں اردو سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ یہاں میں قبر کھودتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جنت البقیع کی کوئی فضیلت، کوئی مبارک چیز ہم کو بتائیے۔ کہا کہ مولانا یہ جنت البقیع کے اندر ایک بھی کیڑی مکوڑی نہیں، کوئی بھی جیو جنتو نہیں۔ خیر یہ جمعہ کا وقت ہے، لمبی بات نہیں کرتا، اشارے کے اوپر بتا دیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو پوچھا کہ اور ذرا محبت کی بات بتاؤ۔ کہا کہ جب میں قبر کھودتا ہوں نا تو قبر کھودتے کھودتے اندر سے رحم والی اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو میں خود قبر میں سو جایا کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضور آخری بات میں عرض کر دوں کہ میں مدینہ آیا ہوں، آپ نے جو خوشبو لگائی ہے وہ کون سی دکان پہ ملتی ہے ذرا مجھے بتاؤ۔ کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی، یہ قبر کھودتا ہوں نا تو اس کی مٹی میرے کپڑوں پر آتی ہے، یہی جنت البقیع کی مٹی کی خوشبو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا آپ کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور مدینہ جیسی جنت البقیع جیسی زمین مجھے اور آپ کو نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔